بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سموگ لاہور میں رہنے والے شہریوں کی زندگی کس طرح سے متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان میں رواں برس کے دوران بھی صوبہ پنجاب کے اندر موسم سرما کا جیسے ہی آغاز ہوا، سموگ نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسی طرح پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی جیسے ہی موسم سرما کا آغاز ہوا، سموگ نے نہ صرف ڈیرے ڈال لیے بلکہ وہاں کے رہنے والے شہری بھی اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی سموگ کی مقدار انتہائی حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔ حالیہ ڈیٹا کے مطابق لاہور شہر متحد بار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سموگ کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے، مگر در حقیقت یہ وہ آلودگی ہے جو سارا سال لاہور کی فضا میں موجود رہتی ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو نے دنیا بھر کے ممالک میں فضائی آلودگی کے بارے میں ہونے والی ایک تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں رہنے والے افراد کی متوقع اوسط عمر اس ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کی وجہ سے 4 سے 5 سال تک کم ہو سکتی ہے۔ سموگ دراصل ایک فضائی آلودگی ہے جو کہ ہوا کے اندر موجود مضر صحت گیسوں کے اخراج اور ہوا میں موجود مٹی کے ذرات کے ملاپ سے بنتی ہے۔ جب دھواں اور درجہ حرارت کم ہونے کے باعث بننے والی دھند آپس میں ملتے ہیں تو یہ سموگ بناتے ہیں، جو کہ فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ یہ فوٹو کیمیکل سموگ بھی ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فضا میں موجود نائٹروجن آکسائڈ جیسے دیگر زہریلے ذرات سورج کی روشنی سے مل کر رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ذرات انسانی جسم میں سانس کے ذریعے اور ناک کے ذریعے داخل ہو کر انتہائی مضر صحت قسم کی بیماریاں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ نزلہ، کھانسی، گلا خراب، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن وہ ظاہری علامات ہیں جو سموگ کے باعث ہر عمر کے شخص اور بچے کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، جبکہ سموگ انسانی صحت کو ایسے نقصان بھی پہنچا رہی ہے جو بظاہر فوری طور پر تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ کسی بھی شخص کو موذی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسا کہ پھیپھڑوں کا خراب ہونا اور کینسر جیسا موذی مرض بھی اسی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سموگ بڑھ جائے تو چھوٹی عمر کے بچے اور بڑی عمر کے بزرگ گھروں سے باہر بالکل نہ نکلیں، کیونکہ سموگ سے سب سے زیادہ متاثر یہی ہو رہے ہیں۔ لاہور میں 3 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں پر ایک تحقیق کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ سموگ ان کے پھیپھڑوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان بچوں میں سے 48% بچوں کے پھیپھڑے کالے تھے، یعنی کہ بلیک لنگز۔ آپ خود اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ فضائی آلودگی کی یہ قسم ہماری انسانی صحت کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے۔ لاہور شہر میں حالیہ سموگ اور فضائی آلودگی کی وجہ سے کس طرح سے ان کے شہریوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ اس گفتگو میں 2 واقعے شیئر کرتا ہوں، اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شہریوں کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ 1.5 برس کی سارا ذیشان، جو کہ ایک ننھی منی سی اور چھوٹی سی بچی ہے، اسی سموگ کا شکار ہو گئی ہے۔ اسی سموگ کی وجہ سے اس کا گلا خراب، کھانسی، بخار کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی چھالے نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صحیح طریقے سے کھا سکتی ہے اور نہ ہی پی سکتی ہے۔ یہ صرف سارا نہیں، اس کی طرح کے بے شمار بچے اسی سموگ کی کیفیت کا شکار ہیں اور مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ ہے
جو کہ ایک سیل مین کے متعلق ہے۔ امیر حمزہ نام کا ایک لڑکا جو کہ سیل مین ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر مختلف جگہ جا کر اپنی پروڈکٹس کو بیچے۔ امیر حمزہ کا کہنا ہے کہ میں مختلف چیزوں کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، میں اپنی موٹر سائیکل پر مختلف چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتا ہوں اور دکانوں پر ان چیزوں کی سپلائی دیتا ہوں۔ سموک کی وجہ سے اور اس فضائی آلودگی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سرخ اور جلن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نزلہ، زکام، گلا خراب اور کھانسی تو معمول کی بات ہے۔ آئے روز بیمار پڑنے سے ان کا کام متاثر ہوتا ہے اور وہ بر وقت سپلائی نہ دینے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ان کے ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے اور وہ آرڈر کسی اور سیل مین کو چلا جاتا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں میں سموک جب پڑتی ہے تو آنکھیں جلن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جگہ جگہ موٹر سائیکل روک کر اپنا منہ اور آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی مایوس کن صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ بھی اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور یہ موسم بھی باقی موسموں کی طرح لاہور والوں کی زندگی میں ہر سال ہی اب آیا کرے گا۔